الحمدللہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلی جمیع من آلہ الطیبون الطاہرون وصحابہ المقربون المخلصون واولیاؤہ المؤمنون المتقون العارفون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس نے آج پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ کریم آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ سے مناسبت رکھتے ہوئے آج پھر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ قدوس مجھ کو قرآن و سنت کے انوار و تجلیات سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے قلوب کو اور اذہان کو بھی منور اور معمر اور معطر فرمائے۔ آیت پاک کی تفسیر کے حوالہ سے ہم نے پچھلی بار گفتگو کی تھی۔ سامع مکرم، مسلمان ہونا، مومن ہونا، اللہ کا ولی ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کی ایک انفرادی سعادت کہ اگر وہ زندگی بھر نبی مکرم علیہ السلام کے قرب میں رہے، آپ کے وفادار رہے، آپ کی معیت میں رہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی آج بھی انہیں اپنے پہلو میں اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اس بات پر غور کرے کہ جناب صدیق اکبر آج بھی اس مقام پر محو استراحت ہیں، اس مقام پر آرام فرما رہے ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا سے ایک انفرادی مقام ہے، پوری دنیا سے بڑھ کر بڑی عظمت اور بڑی شان والی وہ جگہ اور وہ مقام ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 ملائکہ شام کو حاضر ہو کر حاضری دیتے ہیں۔ سامعین مکرم، قرآن مجید کی آیات بینات میں اور احادیث طیبات میں جناب صدیق اکبر کے فضائل موجود ہیں۔ ہم ابھی سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث مبارکہ عرض کرتے ہیں جس کا نمبر ہے 94۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نفعنی مال قط۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اب سارے صحابہ جب جانے تک لٹا دی، سر تک قربان کر دیے، جام شہادت نوش کر گئے، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور توجہ چاہوں گا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال نے بڑا نفع پہنچایا ہے، قال فبکا، ابو بکر کہتے ہیں جناب ابو بکر نے یہ سن کر رونا شروع کر دی۔ یعنی یہ ایک درد کی کیفیت تھی، جو عاشق ہوتا ہے اس کے سینے میں ایک درد کی کیفیت ہمہ وقت غالب رہتی ہے، جو ہر حال میں، جیسے اقبال نے کہا کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، کہ وہ سوز جو ان کے دل میں رب قدوس نے پیدا فرمایا ہوا تھا اس وقت وہ اس کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ اور حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ من نہ خواہم عز و جاہو تم تو راک، درد خواہم سوز خواہم اشتیاق۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ قدوس کی بارگاہ سے ہمیشہ عشق اور عشق کی تاثیر کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں اپنا اور عشق عطا فرما۔ اور وقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے سب سے بڑھ کر نفع پہنچایا ہے، جناب ابو بکر نے رونے کے بعد جو گزارش کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ گزارش بڑی قابل غور ہے۔ اس گزارش نے، آپ کے ان کلمات طیبات نے پوری امت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عقیدہ کی بھی گتھیوں کو سلجھا دیا، اور نجدیت ہو، خارجیت ہو، قیامت تک اٹھنے والے جتنے بھی فتنے تھے، بس عقیدگی ہو، سب کو رد فرما کر کائنات والوں کو بتا دیا کہ جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ان کی فکر یہ ہوتی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگے وقال یا رسول اللہ حل انا مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہے اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال لکا آپ ہی کا تو ہے۔ یہ کمال ہے کہ یہ عقیدہ صحابہ کا، اور پھر صحابہ ہی نہیں، جو امام الصحابہ تھے، جو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میں اور میرا سارے کا سارا مال کسی اور کا نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ الا لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ کیسے کمال کی بات! اور آپ کے اس جملے نے بتایا کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء و رسول مالک کل شیء۔ پوری کائنات کے رب قدوس نے اشیاء کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کا رب نے اگر کسی کو مالک کو بنایا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اور بریلی کے تاجدار رحمہ اللہ نے بھی کہا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ قدوس کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کا جو تعلق ہے، جو محبت کا تعلق ہے، وہ اتنا خاص اور اہم ہے کہ جہاں پر اگر عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دوئی دکھائی نہیں دیتی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، ہمارے کریم آقا علیہ السلام پوری کائنات کے مالک ہیں۔ رب قدوس نے سارے خزانوں کی چابیاں ان کے دستے مبارک میں تھما رکھی ہیں۔ اور سامعین محترم، ایک دوسری حدیث پاک جس میں نبی مکرم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو یہ فرمایا کہ یہ وہ فرد ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو رب کریم نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! آج امت کے بڑے بڑے اکابر، اولیاء، نجبا، نقبا، اغواس، اقطاب اگرچہ رب قدوس کا قرب پا لیتے ہیں، اس کی معرفت کی جام دوش فرما لیتے ہیں، لیکن پھر بھی رب قدوس کی اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر وہ فرد کامل ہیں، وہ مرد وفا ہیں، جن کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے یہ بشارت عطا فرما دی کہ صدیق اکبر کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک الحاکم میں 4404 نمبر پر اس کو نقل فرمایا۔ حدیث کے الفاظ، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت، جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے بندے کو دیکھنا چاہے، کس کو؟ عتیق من النار، جس کو رب قدوس نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہو، وہ کس کو دیکھ؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ ابو بکر کو دیکھے۔ اور پتہ چلا کہ ابو بکر دوزخ سے آزاد بھی ہیں، اور اس حدیث نے یہ بھی بتایا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو رب قدوس نے وہ علم غیب مبارک اور وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے کہ غلام سامنے جلوہ گر ہے، وہ اس کے انجام سے باخبر ہے۔ غلام سامنے جلوہ گر ہے، ابھی تو وہ اس عالم میں ہیں، ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، بعد میں موت آئے گی، پھر وہ برزخ میں رہیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر میدان محشر ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اب جس کو چاہے گا جنت عطا کرے گا، جس کو چاہے گا دوزخ میں بھیجے گا۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ پیش آنے والا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے سامنے، کسی کی کیا مجال ہے کوئی دم مار سکے۔ اور عرض کرتا چلا جاؤں، اور وہ منظر مشکاہ شریف میں یہ حدیث پاک 6068 نمبر پر موجود ہے، 6068 اس کا نمبر ہے۔ یہ حدیث بھی بڑے دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم خوش نصیب ہیں صرف اس بات پر کہ رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو امتی بنا دیا ہے، اس پر ہی شکر کرے تو زندگی گزر جائے گی، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو تعلیمات شان الوہیت ہو، شان رسالت ہو، شان صحابہ ہو، شان اہل بیت ہو، شان اولیاء اکملین ہو، یقین کرو جیسے جیسے بندہ ان کی شان بیان کرتا جاتا ہے لگتا ہے جیسے اللہ اس کو معراج عطا کر رہا ہے، جیسے اللہ اسے عروج کی نعمت سے مالا مال فرما رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حدیث کے الفاظ ہیں، وَن عائشہ قالت بین راس رسول اللہ فی ہجری لیلۃ
दाहिया। आए हाय हाय, तवज्जो, सैयदा आयशा सिद्दीका, वो लोग तवज्जो करें जो उनका जिक्र करने से महरूम हैं, उनके बारे में दिल में निफाक रखा हुआ है। उनका मकाम व मर्तबा एक तो है ना, वो ज़ौजा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, महबूब खुदा है, एक तो ये ज़ात के आका के निकाह में आई हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया का कोई आशिक रसूल, कोई मोमिन कामिल, उसको कहा जाए ना ये नालैन मुस्तफ़ा हैं, वो कहेगा हाँ हाँ, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। मैं कहता हूँ उसकी खाक मिल जाए। नालैन मुस्तफ़ा की आशिक अपनी आंख का सुरमा बना लेता है। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना, वो नजर इकबाल ने भी कहा। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। कहाँ नालैन करीम आका अलैहिस्सलाम के, कहाँ वो खाक जो नालैन से लगती है। तवज्जो चाहूँगा, फरमाती हैं बैन रासा रसूलिल्लाहि फी हिजरी लैलतिन दाहिया, फरमाते चांदनी रात थी, मेरी गोद थी, इमामुल अंबिया का सर मेरी गोद में था। अल्लाहु अकबर कबीर। ये कैसी शान है कि सैयदा आयशा सिद्दीका की मुबारक गोद हो और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का सर अनवर हो। कितने करीब से मेरे नबी के चेहरे के नूरानी जलवे देखे होंगे, जिस चेहरे का रब भी नजारा फरमाता है। कितने करीब से कुर्ब पाया होगा। उनके जिस्म मुबारक के साथ तो खजूर का खुश्क तना लगा था, रब ने शऊर दे दिया, अकल दे दी, इल्म दे दी, रोने का एहसास दे दिया, हिजरो विसाल की खबर अता कर दी। जो पुश्त से लगे और जिसकी गोद में आका का सर मुबारक हो, उनकी अजमतों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। फिर फरमाती हैं इज़ क़ुल्तु, मैंने अर्ज़ कर दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अब तवज्जो बड़ी गौर से, हर यकून ली अहदिन मिनल हसनाती आदत नजूमिस समाई, अल्लाह के रसूल ये तो फरमाइए, कोई आपका ऐसा भी खादिम है, कोई आपका ऐसा भी गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो। चांदनी रात थी, सितारे जो थे वो दमक रहे थे। सैयदा आयशा सिद्दीका ने देखा एक मेरी गोद में ऐसा चांद चमक रहा है जिसके नूर की तजल्लिया से रब ने अंबिया को, मुरसलीन को, असहाब को, अहले बैत को, अगवास को, औताद को मुनव्वर फरमा रखा है। एक आसमान के वो सितारे हैं जो रात को टिमटिमाकर आसमान को जीनत और आराइश बख्शते हैं। तो सवाल कितना प्यारा, गौर कीजिए जरा, अकल को परवाज करवाइए, पहले अपने सोच को बाला कीजिए, सोचिए कितना बड़ा सवाल है कि अल्लाह के रसूल आज फरमा दीजिए कि जितने आसमान के सितारे हैं उतनी भी किसी की नेकियां हैं। अब भी अगर किसी को इल्म गैब की समझ ना आए तो फिर मैं तो दीन का खादिम यही उसे समझा सकता हूँ। तवज्जो चाहूँगा, क्या पता चला सैयदा आयशा सिद्दीका का अकीदा ये है कि आसमान के जितने सितारे हैं सारे मेरे नबी के इल्म मुबारक के अंदर है। ये उनका अकीदा बता रहा है, सारे के सारे सितारे। और उनको ये भी पता है कि किस गुलाम की नेकियां सितारों के बराबर हैं, ये भी आका जानते हैं। और तवज्जो, हदीस के अल्फाज मौजूद है, मेरे आका ने ला नहीं फरमाया कि मैं नहीं जानता, और यहाँ तक कि वल्लाहु आलम भी नहीं फरमाया कि अल्लाह ही जानने वाला है। नहीं नहीं, तवज्जो चाहूँगा, जब सवाल किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, क्या कोई ऐसा भी आपका खादिम और गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? काला नाम, मेरे आका ने फरमाया हाँ है ना। ये कमाल है, न जिब्रील आया न तवक्कुफ फरमाया, उसी लम्हे फरमाया नाम, हाँ हाँ है। पर है कौन? फरमाया उमर, मेरा उमर। फरमाया मेरा उमर इतनी शान वाला है कि जितने रब ने आसमान में सितारे पैदा किए हैं उतनी नेकियां उमर अब तक कर चुका है। मेरी के ताइदर ने कहा ना राहिमहुल्लाह ने कि फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। याद रखो, अगर वो उस दौर में सिद्दीक़ उमर की नेकियों से बाखबर थे तो आज ही वो उम्मत की हर बशर की नेकियों से बाखबर है। ये शान नबूवत है, ये शान रिसालत है। फिर हदीस सुने, कुल्तु फ़ाइना हसनातु अबी बकर, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती फिर मैंने गुजारिश कर दी कि मेरे अब्बा जान, अब ख्याल में आया होगा ना कि सफ़र हो या हज़र हो, हर मुश्किल मकाम पर जब हरम में पहली नमाज अदा करने के लिए कुफ़ार ने सिद्दीक को मार मार कर बेहोश कर दिया था, उस वक़्त भी सिद्दीक ये कहते मेरे आका का क्या हाल है। वो सिद्दीक जिसका लक़ब रब ने आसमान से नाज़िल किया सिद्दीक, उसकी नेकियां कहाँ चली गई है? तो कहा फ़ाइना हसनातु अबी बकर, मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कितने। और जो जवाब आया अहले ईमान, वो जवाब बड़ी तवज्जो से सुनकर दिलो दिमाग पर नक्श करने के काबिल है। और मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ रुए ज़मीन पर ईमान का दावा करने वाले, मोमिन होने का ऐलान करने वाले तवज्जो करें। अगर उनके दिल में हुब्बे सिद्दीक़ उमर नहीं है तो रब की बारगाह में उनका ईमान किसी काबिल नहीं है।
فرمایا قال انما جمیع حسنات عمر، فرمایا بے شک جتنی عمر کی نیکیاں ہیں کا حسنات واحدہ من حسنات ابی بکر، فرمایا جتنی بھی عمر کی نیکیاں ہیں وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے. یعنی ادھر سے ساری نیکیاں زندگی بھر کی اور ادھر غار ثور والی ایک نیکی جناب صدیق اکبر کی عمر پاک کی زندگی بھر نیکیوں پر غالب آ گئی. اندازہ لگائیے. تو پتہ چلا نبی مکرم علیہ السلام غلاموں کے ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی آشنا ہے. کیونکہ نیکی جب کی جاتی ہے، مثال کے طور پر اب میں صبح سے لے کے جو شام تک میں نے جو اللہ کی توفیق سے نیکیاں کی ہیں جو آپ نے کی ہیں، نہ آپ کو میری نیکیوں کا علم ہے نہ مجھے آپ کی نیکیوں کا علم ہے. اگر اس شان سے رب قدوس نے کسی کو ہم کنار بنا کر بھیجا ہے تو وہ انبیاء کے امام ہے، رسولوں کے سردار ہے. کیونکہ یار غار دی شان دی حد کوئی نہیں، سارے جگ نو صدق تقسیم کر دے، حکم جیڑا بھی ہوندا حضور والو دل جان دے نال تسلیم کر دے. یارو مومنانو نے زیب دین دے، توجہ یارو مومنانو نے زیب دین دے جڑے کام شیطان رجیم کر دے. شافی عمر عثمان علی رل کے، شافی عمر عثمان علی رل کے ابو بکر دی دیکھ تعظیم کر دے. وہاں تو بڑے بڑے ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ان کے بغیر گزارا ہو جائے گا. نہیں، بالکل نہیں ہوگا. اور وہ بات جو ہر مسلمان نے مجھے یقین ہے کہ سنی ہوگی، اور وہ حدیث پاک جو سنن ترمذی کے اندر 3675 نمبر پر موجود ہے، میں اس کا بھی مفہوم عرض کر رہا ہوں. جناب زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر بن خطاب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ مال لے کر آؤ. یہ بڑی توجہ سننے والی بات ہے. فرماتے جب آقا علیہ السلام فرمایا تو میں نصف مال لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نیت سے کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، زندگی پر ہمیشہ ابو بکر آگے رہے. آج چونکہ میرے اوپر رب قدوس کا فضل ہے، مال و منال کی کثرت ہے، رب نے وافر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج میں کوشش کروں گا کہ جناب صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں، نمبر لے جاؤں، گویا کہ میرا نمبر پہلا ہو جائے، صدیق کا دوسرا ہو جائے. پر دیکھنا یہ ہے کہ رب کیا چاہتا ہے، رب کا رسول علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. توجہ. فقال رسول اللہ ما ابقیت لأہلک، جناب عمر کہتے ہیں جب میں لے کے پہنچا آدھا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کریم آقا نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے، ایسے کریم آقا علیہ السلام کو غلاموں کا بھی فکر ہے، غلاموں کے گھر والوں کا بھی احساس ہے. کیا فرمایا؟ ما ابقیت لأہلک قلت مثلہ، کہنے لگے میں نے آقا سے گزارش کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اگر یہ فرماتے ہیں نا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو سارا کچھ نہیں لے کر آیا، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں. بس تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ جناب صدیق اکبر سارے کا سارا مال لے کر کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر توجہ چاہوں گا تو نبی پاک نے دیکھا فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، وہی سوال ابو بکر سے کیا گیا. جناب عمر سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا نصف مال چھوڑ کر آیا ہوں، نصف پیش کر دیا ہے. تو جب ابو بکر سے پوچھا ان کا جواب بھی جدا گانا تھا، کیونکہ مقام جدا گانا ہے. اور اس جملے نے پھر عقیدے کو جلا بخشی، ہمارے دلوں کو پھر منور کیا، ہمارے اذہان کو پھر تسلی دی. پھر قیامت تک خارجیت کو، نجدیت کو، بدعقیدگی کو، اٹھنے ہوئے فتنوں کو جواب دیا نہیں نہیں، اگر حضور سے وفا کے دعوے دار ہو تو عقیدہ یہ رکھنا، سوچ یہ رکھنا. وہ کیا تھی؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہا اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. کمال ہو گئی بھائی. اب اگر عقل کی بات کی ہے تو ہم تو حدیث پڑھے، ہمارا تو ایمان ہے جی، قرآن پر بھی حدیث پر بھی حق ہے. لیکن عقل تو حیران ہو جاتی ہے کہ جناب صدیق اکبر کے سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہے، اور وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ حضور علیہ السلام میں کو گھر چھوڑ کر آ گئے. اللہ کی ذات تو ہر جگہ جلوہ گر ہے، وہ تو واجب الوجود ہے. لیکن عشق صدیق نے جب قرآن و سنت کو سمجھا تو پتہ چلا کہ خدا سے بھی مصطفیٰ جدا نہیں ہے. وہ حسن رضا بریلوی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. ہائے ہائے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ جلوہ گر ہو، اللہ قدوس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی جلوہ گر رکھتا ہے. تو سامنے بھی جلوہ گر تھے اور گھر میں بھی جلوہ گر تھے. اور اس جملے کو سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے بالکل یہ نہیں فرمایا صدیق ہوش کرو،
صدیق توجہ کرو کیا کہہ رہے ہو، میں تو تمہارے سامنے جلوہ گر ہوں، گھر میں کس کو چھوڑ کر؟ نہیں، کیونکہ یہ وہی تعلیم تھی جو صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل کی تھی۔ وہ ابو الحقائق نظامی ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے لکھا نا کہ میں خانہ بطحا کی ہے تاثیر سید بھی ہوں تو ایسے ہوں، میں خانہ بطحا کی ہے تاثیر نرالی، صدیق ہوا جاتا ہے میں خار محمد۔ جس نے آقا کے دربار سے عشق کی میپ بھی ہو اس کا جواب بھی عاشقوں والا ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی عشق کی خیرات چاہیے۔ تو اقبال نے اس مفہوم کو بڑے کمال کے ساتھ بیان کیا، میرا دل کر رہا ہے اگرچہ وہ اردو میں اشعار ہیں لیکن جس حسن کے ساتھ، جس حسن عقیدت کے ساتھ اقبال نے اظہار کیا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ پیش کروں تاکہ اقبال کا عقیدہ بھی کھل جائے نا، کیونکہ آج کل عقائد کی جنگ ہو رہی ہے، ہر بندہ 4 بندوں کو جمع کر کے نیا عقیدہ پیش کر رہا ہے۔ نہیں، عقیدہ وہی رہے گا جو صدیق اکبر کا تھا، عقیدہ وہی مانا جائے گا جو عمر پاک کا تھا، سوچ وہی مانی جائے گی جو عثمان و علی کی تھی، نظریات وہی قابل قبول ہوں گے جو حسنین کریمین کے تھے۔ اقبال نے لکھا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ وہ مال لے کر آ گئے، وہ ترجمہ حدیث کا اقبال کر رہے ہیں۔ پوچھا حضور و سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ اللہ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ فرمایا کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، گھر والوں کی ذمہ داری بھی تو رب نے تمہارے اوپر لگائی ہے نا، کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اب جناب صدیق کا ذکر اقبال نے کیسے کیا؟ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، کہا پوری کائنات کے اس شاخ کا، یہاں انبیاء مرسلین کی بات نہیں ہو رہی، امتیوں کی بات ہو رہی ہے، جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، کہ جس کے ساتھ عشق کی بنیادیں قائم ہیں۔ جب بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی، جڑ ہوگی تو درخت ہوگا اور پھل لگے گا۔ تو پھر کہنے لگے لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپے کمر سمو شتر و قاطر و حمار۔ اور پھر سنیے گا توجہ سے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، پھر حضور نے صدیق کو فرمایا، وہاں یہ تھا کہ آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں کیا ہے؟ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ اے اللہ کے رسول میں یہ جانتا ہوں کہ رب نے جس کو بھی جو دیا ہے تیرے صدقے میں دیا ہے۔ دوبارہ سنیے، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہاں اقبال نے بات کو ختم کیا، اور آخر پر توجہ چاہوں گا کہ ہم صدیق و عمر والے بھی ہیں، ہم عثمان و علی والے بھی ہیں۔ جناب صدیق اکبر ایک جانب تھے، ایک جانب عمر فاروق تھے، سینٹر میں مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، علی مرتضیٰ تھے، تاجدار حالات تھے، داماد مصطفیٰ تھے۔ اب توجہ چاہوں گا، جناب صدیق و عمر کا قد مبارک لمبا تھا، نسبتاً جناب علی پاک کا قد ان کی نسبت تھوڑا سا کم تھا۔ تو خوش طبی فرماتے ہوئے بڑی توجہ، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں صدیق ہو وہاں عمر ہوتا ہے، جہاں صدیق و عمر ہو وہاں علی بھی ہوتے ہیں، ان کو جدا نہ کیجئے، توجہ چاہوں گا۔ اب عربی میں خوش طبی کے لیے پیار سے کہا، صدیق و عمر نے کیا کہا؟ کہا علی تم تو ہمارے درمیان لنا کی طرح ہو۔ عربی میں لنا لکھو نا، پہلے لام آتا ہے، پھر درمیان میں نون آتا ہے، پھر الف آتا ہے، تو پیار سے کہا کہ تم تو ہمارے درمیان لنا میں نون کی طرح ہو، کیونکہ لام بھی لمبا ہے، الف بھی لمبا ہے، نون نیچے ہے۔ خوش طبی فرمائی جا رہی، معاذ اللہ کو ان کی تحقیر نہیں ہو رہی تھی، آپس میں پیار سے بات کر رہے تھے۔ اور علی المرتضیٰ وہ علی ہے جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابوہا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی جبریل نہیں آیا، نہ آ سکتا تھا۔ جناب علی نے فوراً فرمایا اچھا تم مجھے لنا میں نون کہہ رہے ہو، اور یاد رکھو
اگر لنا میں سے نون نکل جائے تو باقی لا رہ جاتا ہے، اور لا کا معنی نہیں۔ مقصد یہ تھا اگر علی کو نکالو گے تو پھر بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو اہل ایمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صدیق و عمر سے بھی محبت کیجئے، عثمان و علی سے بھی پیار کیجئے، گویا کہ جو نبی کے در والے ہیں ان پہ بھی جان قربان کیجئے، اور جو نبی کے گھر والے ہیں ان سے بھی عشق کر کے رب کو راضی کر لیجئے۔ اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔